یا زین احمد یا زین احمد یا رونا فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، اے میری سکینہ میری غمخوار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، بی بی کے لیے لاتا ہوں دریا سے میں پانی، بی بی کے لیے لاتا ہوں دریا سے میں پانی، سقائی کو جاتا ہے علمدار نہ رونا، تو فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، تم دیکھتی رہنا میرے اس سبز علم کو، تم دیکھتی رہنا میرے اس سبز علم کو، چل جائے نہ مجھ پر کہیں تلوار نہ رونا، چل جائے نہ مجھ پر کہیں تلوار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، للہ نہ لاشے پہ چلی آنا سکینہ، للہ نہ لاشے پہ چلی آنا سکینہ، مرنا میرا ہو جائے گا دشوار نہ رونا، مرنا میرا ہو جائے گا دشوار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، رونے کی اگر آئے گی آواز تمہاری، رونے کی اگر آئے گی آواز تمہاری، تڑپوں گا میں دریا پہ خبردار نہ رونا، تڑپوں گا میں دریا پہ خبردار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، تم ڈیوڑی پہ بیٹھو ابھی ہم آئے سکینہ، تم ڈیوڑی پہ بیٹھو ابھی ہم آئے سکینہ، سمجھا کے میں جاتا ہوں خبردار نہ رونا، سمجھا کے میں جاتا ہوں خبردار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، بی بی ذرا دیکھو تو دریا پہ ہے پہرے، بی بی ذرا دیکھو تو دریا پہ ہے پہرے، چل جائے نہ مجھ سے کہیں تلوار نہ رونا، چل جائے نہ مجھ سے کہیں تلوار نہ رونا، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، بس اتنا سمجھ لینا کہ مارے گئے
بس اتنا سمجھ لینا کہ مارے گئے امو، چپ رہنا خدا را میری غم خوار نہ رونا، چپ رہنا خدا را میری غم خوار نہ رونا، فرماتے تھے ابا سے علمدار نہ رونا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ لا دائم، وقتلتهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ پروردگار اپنی عظیم ترین کتاب میں فرما رہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پروردگار نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے جہدہ معصومین علیہ السلام کو پروردگار خود خالق تھا، مگر جب تک کسی چیز کو خلق نہیں کرتا اس کا لقب خالق کیسے ہوتا؟ اس نے سب سے پہلے جہدہ معصومین کا نور خلق کر کے خالق کا لقب پا لیا۔ پھر اس نور نے پروردگار کی عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا، یہ عابد ہو گئے۔ یعنی یہ چاردہ معصومین علیہ السلام عمل کرتے تھے اور اللہ کی ایک صفات جو ہے ظاہر ہوتی تھی۔ پروردگار نے ان کو رزق دیا تو وہ رازق ہو گیا، یہ مرزوق ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ نے چاردہ معصومین کو اتنا برگزیدہ بنایا کہ ان کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر تم کو میرے قریب آنا ہے تو چاردہ معصومین کے وسیلے سے آؤ۔ یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ چینل ہے۔ ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، ہر گھر کا دروازہ ہے اور شرط ہے اس دروازے سے اس طرح آنا ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی دروازے ہوتے ہیں تو آنے والے کو نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر سے اس دروازے سے آئیے گا۔ اگر انسان اس دروازے پہ نہیں جاتا ہے اور دوسرے دروازے کی طرف جائے گا تو وہاں بند ملے گا دروازہ، تو انسان نہیں جا سکتا ہے گھر کے اندر۔ تو بس اگر ہم کو چاہیے ہے کہ ہم آخرت کی ہر منزلوں کو پا سکیں تو ہماری آخرت کی منزلیں صرف چاردہ معصومین ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی بتائی ہوئی زندگی کو گزارنا۔ ان کی بتائی ہوئی زندگی اگر ہم جئیں گے تو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ ان کی محبت میں جب انسان اپنے بستر پر بھی مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ ایک سلوات دیکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خصوصاً آج محرم مجلس مختصر میں مگر بہت زیادہ اہم ہے۔ جس وقت مولائے کائنات کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے مدد اور رسول اللہ کی مدد، تو جہاں 40 سردار تلواریں کھینچے دروازے کے باہر اطراف میں کھڑے ہیں کہ رسول اللہ کو ہم قتل کر دیں گے، پروردگار نے وہی بھیجی، اے محمد ہجرت کر جاؤ۔ اس رات رسول اللہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا، یا علی میرے بستر پر سو جانا۔ علی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ اب علی علیہ السلام بستر پر سو رہے
اور مولائے کائنات اتنے مطمئن ہیں. دیکھیے یقین کی منزل، امام کی منزل جو ہے یقین کی منزل ہے. اگر انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ کب دشمن دیکھ رہا ہے، کبھی آ جائے تو کیسے میں رہوں، کچھ جاگتا رہوں، ایک آنکھ کھول کے دیکھتا رہوں، کروٹیں بدلتا ہے انسان. مگر امام کہتے ہیں میں اس رات اتنی آرام کی نیند سویا جتنی میں کبھی کسی رات نہیں سویا تھا. جب جناب ابراہیم نے ایک مردے کو دیکھا تھا کہ آدھا پانی پر ہے آدھا پانی کے اندر ہے، پانی کے جاندار پانی کی طرف کے مردے کو کھا رہے ہیں، زمین کے جاندار زمین کے، تو پروردگار تو سب کا حشر کرے گا، تو سب کو زندہ کرے گا، تو مجھے بتا کہ کس طرح زندہ کرے گا. تو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے بتا کہ کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم یقین نہیں ہے گا. نہیں پروردگار یقین ہے، مگر میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. مگر مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اگر پروردگار سارے پردے بھی ہٹا دے گا تو میرے یقین میں چاول برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. مکمل یقین ہے اللہ پر. یہ ہے مولائے کائنات. جس وقت امام اس طرح سو رہے ہیں رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے کہ دشمن سمجھ رہے رسول سو رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ کی محافظت دیکھیں اور کس طرح سے دشمنوں کے آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں. مگر اس کے لیے ہم کو ہی تیار ہونا ہے. مولائے کائنات نے کوئی پس و پیش نہیں کی اور اتنی مطمئن نیند سو رہے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنا توکل، اتنا بھروسہ کہ جناب جبریل اور جناب اسرافیل کو کہا میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کون ایک بھائی دوسرے بھائی پہ فدا ہونا چاہتا ہے، قربان ہونا چاہتا ہے؟ دونوں کہتے ہیں نہیں ہم کو زندگی چاہیے، ہم نہیں فدا ہو سکتے. زمین پر دیکھو کس طرح ایک بھائی پر فدا ہونے کے لیے بستر پہ ہو. 40 شمشیریں، 40 سردار تلوار کھینچے ہوئے کس طرح سے مولائے کائنات کی مدح ملائکہ کے بزم میں. اب کہتے ہیں تم دونوں نیچے جاؤ. ایک سرانے ایک پیتیانے. علی علیہ السلام کی اس طرح انہوں نے محافظت کی. جب صبح ہوئی دشمنوں نے دیکھا یہ تو مولائے کائنات ہیں، کہ محمد کہاں ہیں؟ تو علی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ اور کچھ نہیں کہا، کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ اس رات پروردگار نے علی علیہ السلام کو اپنی مرضی دے دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اللہ نے ان کو کامل و اکمل بنایا مگر انہوں نے دنیا میں آ کے بھی وہی عہد کو باقی رکھا، امین رہے. اللہ کے علم کے خزینہ دار ہیں. اللہ کا علم امام کے پاس اتنا ایسا علم کہ انسان اگر پوری زندگی رات اور دن ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تب بھی اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا. علی علیہ السلام کے ہم کسی فضائل کو درک نہیں کر سکتے. کہتے نا کہ امام کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یا علی اگر میں تمہاری فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ عیسیٰ کو جس طرح سے لوگوں نے خدا مان لیا لوگ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. یعنی مولائے کائنات کے فضائل ڈر کے مارے بھی نہیں بتائے گئے، دوستوں کو اس لیے نہیں بتائے گئے کہ یہ غلو کر جائیں گے. دشمنوں نے دشمنی کے سبب چھپائے. اس کے باوجود سب سے زیادہ فضائل مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. سب وہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. ایک بات یہ دیکھیں، یاد رکھیں، ممبر کے قریب بیٹھا کریں. مجلس میں حشر میں سب سے درمیان میں 14 معصومین ہوں گے. جو مجلسوں میں قریب بیٹھتا ہے وہی حشر میں اماموں کے قریب ہوگا. اگر ہم کو یہاں ضرورت نہیں ہے قریب بیٹھنے کی تو امام کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہوگی. اس وقت صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. دیکھیں جو ان سے قریب آنا چاہتا ہے
وہ سلمان و ابو ذر بن جاتا ہے، اور جو ان سے دور جانا چاہتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کون بن سکتا ہے، جو ہمیشہ گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہیں گے۔ ضلالت اور گمراہی ان کی نصیبوں کا دائمی جہنم بن گیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہمارے امام کی اطاعت گزاروں میں، خدمت گزاروں میں ان کا مطیع و فرما بردار بنائے، ہماری زندگی اتنی ہی رکھے کہ جب تک ہم ان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں ہمارے امام کے لیے شک بھی نہ ہو۔ ہمارے امام بڑے برگزیدہ ہیں، مگر سب سے زیادہ مظلوم ہمارے امام ہی ہیں۔ اگر امام کی حقیقت میں فضائل جب انسان پڑھتا ہے، حقیقی فضائل، تو گریہ کرتا ہے انسان۔ کیا مصائب میں روئے گا جو فضائل میں رونا آتا ہے۔ ایسا عظیم مولا ہم کو ملا ہے، مگر ہم بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ امام ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ہمارے قریب آؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ ہم نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ہمارا نور رسول اللہ کے نور سے ہوگا، اور تمہارا نور ہمارے نور سے ہوگا۔ ہم اتنے متمسک رہے امام سے۔ ایک دن جناب سلمان کہتے ہیں رسول اللہ سے میں چاہتا ہوں کہ علیہ السلام کے کوئی کرامات دیکھوں تاکہ دل کو جلا ملے، خوشی ملے، قوت ملے۔ کہا چاہتے ہو سلمان تو جاؤ، فلاں فلاں جگہ جاؤ، چھوٹی سی ٹیکری ہے، وہاں جاؤ گے دروازہ دکھائی دے گا، دروازہ کھول کے اندر چلے جاؤ۔ چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو ٹیکری کہتے ہیں، بہت اونچی نہیں ہے۔ جناب سلمان وہاں گئے، دروازہ وہ ہے لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا، اس کو کھولا، گئے اندر۔ جب وہاں نیچے اترے، بہت سی گلیاں ہیں، ہر گلی پہ کونے پر ایک مسجد ہے، اور ہر مسجد میں 70 محراب ہے۔ محراب ایسی ہوتی ہے، ہر مسجد میں 70 محراب ہے، اور ہر محراب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کئی مسجدوں میں دیکھا، مولا کو دیکھ کے خوش ہوئے، واپس آئے، دیکھا مسجد نبوی میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے جہاں بھیجا تھا میں نے ایسا سا دیکھا، ساری مسجد ہے اور ساری مسجدوں میں مولا کائنات۔ اب جتنے بیٹھے تھے جن کو ہضم نہیں ہو سکی یہ بات، وہ کہتے ہیں سلمان کچھ زیادہ ہی شیخی بگاڑتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم امتحان لیں گے۔ علی علیہ السلام کا امتحان، مغرب کی نماز ہوئی، کہا یا علی میرے گھر مہمان آئیے گا۔ دوسرا کہتا ہے میرے گھر مہمان آئیے گا۔ تیسرا کہتا ہے 40 لوگوں نے ایک ہی وقت ایک ہی ٹائم دیا۔ دیکھیں امتحان بھی کیسا امتحان، دعوت کا امتحان ہے، اور 40 کی دعوت قبول کر دی۔ اب دوسرے دن جب مغرب پڑھ گئے، امام سب کے گھر پہ، رات میں سب بڑے خوش کہ مولا کائنات میرے گھر آ گئے، میری دعوت قبول کی۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے نا، ہم بھی یہی دعا کریں کہ مولا ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم نے فرش عزا بچھایا، مولا یہ اپنی بارگاہ میں قبول کریے، کیونکہ ہم لوگ بہت غریب، مسکین، ذلیل بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں۔ ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا کوئی حق ادا کر سکیں، مگر پھر بھی ہم نے چھوٹی سی فرض ادا، چھوٹی سی قلیل سے خدمت کی ہے۔ اس خدمت کو مولا ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ کوئی ایک مجلس ہماری زندگی کی قبول ہو جائے گی، ہماری نجات ہو جائے گی۔ نیکی کر لینا بہت آسان ہے، نیکی قبول ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ سب نے صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ علی علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ میرے گھر تھے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں کیسے ہو سکتا ہے، میرے گھر تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر 40 نے کہا میرے گھر تھے۔ رسول اللہ نے کہا بھائی علی تو رات میں میرے ساتھ تھا۔ امام حسن امام حسین آئے، کہا کہ بابا تو ہمارے ساتھ تھے رات میں گھر میں۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہ بعد تحفہ درود و سلام، اے محمد علی کل رات میرے گھر مہمان تھا۔ علی علیہ السلام مظہر العجائب ہیں۔ اللہم صلی
صلی علی محمد وآل محمد وجل اسی لیے علی علیہ السلام مظہر العجائب ہے، ناد علی مظہر العجائب، پروردگار کی صفات کا مظہر ہیں۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو علی علیہ السلام کو جانو، علی علیہ السلام کو جانو گے تو کچھ کچھ اللہ پتہ چلے گا، کچھ کچھ۔ اب امام کو نہیں جان سکتے ہیں تو بہت ضروری چیز ہے وہ مولا کائنات کہ جو جب بھی آواز دی جاتی ہے، بچے کو بھی سکھانا نہیں پڑتا ہے، گرتا ہے تو خود ہی کہتا ہے یا علی، تو لوگ کہتے ہیں کیوں یا علی کہتے ہو؟ مگر دیکھیں یہ سوال وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں بغض ہوتا ہے۔ جب ہم سے کہا تم لوگ یا علی کیوں کہتے ہو تو ہم بولتے ہیں 99 ناموں میں دیکھو نا یا علی ہے یا نہیں ہے، یا علی ہو یا وفی ہو یا ولی ہو، ہے یا نہیں ہے، تو تم لوگ یہی کیوں سوچتے ہو کہ کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ اللہ اعلیٰ ہے، اس نے علی نام رکھا ہے، اللہ کا نام ایک علی، 99 ناموں میں یا علی نام ہے، جیسے یا رحمان ہے یا رحیم ہے یا کریم ہے، ایسے یا غفار ہو یا ستار، ایسے یا علی ہو یا وفی ہو یا شفیع ہو، اس طرح سے نام ہے۔ تو مولائے کائنات اور ان کے بعد کے 11 امام شفیع روز جزا اس کے رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان سے ہر چیز منسوب ہے۔ جس وقت جنازے میں تشریح کی بات آتی ہے، مرنے کے وقت مولائے کائنات آتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد قبر کے باہر جو کر لیتے قبر کے اندر، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا آقا، علی علی جبریل کا ٹیچر، علی علی ذرا زور سے بولو، علی علی ذرا پیار سے بولو، علی علی سب مل کے بولو، علی علی نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی نعرے سلمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ جنازے میں آتے ہیں مولا، جس وقت امام حسن جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں تو دیکھا ان کے بابا مسکرا رہے ہیں، کہا بابا آپ، کہا بیٹا جب میں سب کے جنازے میں آتا ہوں تو کیا اپنے جنازے میں نہیں آؤں گا؟ کوئی بھی اگر دیکھ لے تو اس کو حدیث کو ہضم نہیں کر سکے گا، مگر امام وہ ہے اللہ نے جس کو پاور دے دیا ہو، جس کو طاقت یا اقتدار دے دیا ہو۔ یقیناً ہمارا امام وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بغیر مانگے ہر کچھ دیا ہے، مگر پھر بھی امام نے ایک چیز اللہ سے مانگی اور اللہ نے عطا کی۔ نماز شب میں دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھ کو میرے جیسا بیٹا دینا۔ فخر کرنا چاہیے ہم کو ہمارے امام پر کہ امام کامل و اکمل، اللہ کی وہ برگزیدہ ہیں کہ جو دوسروں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں مگر اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ ان امام بتا رہے ہیں کہ تم کو جو چاہیے اللہ سے مانگو، حق ہے مانگنے کا، کسی سے نہیں مانگو۔ اگر ہم کسی سے مانگیں گے تو اللہ اس کے حوالے ہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، 3 بار دے گا، تیسری بار چوتھی بار کہے گا کیا تم کو گھڑی گھڑی ہمارا ہی دروازہ دیکھ لیا، کوئی اور نہیں ملتا ہے۔ مگر پروردگار سے ہم ہزاروں بار بھی مانگیں گے دن میں تو پروردگار خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اگر آواز اچھی ہے تو کہے گا مانگنے دو اس کو، فرشتوں سے کہے رکو اور رکو اور رکو، مانگنے دو، اس کا مانگنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اس وقت، جس وقت ہم مانگتے ہیں اس وقت بہتر نہ ہو، جب بہتر ہوتا ہے جب وہ ہم کو مل جاتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے امام نے تدبیر بھی کی ہے۔ جناب عقیل جو امام خود مظہر العجائب ہیں، ہر ایک چیز کا علم ہے، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے، ایسی زن عفیفہ سے نکاح کرنا ہے جس سے مجھے بیٹا ہو میرے جیسا، یعنی جیسا میں رسول کے ساتھ وفادار ویسے میرا بیٹا امام حسین کے ساتھ۔
کیوں یہ بات علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہی؟ جناب عقیل سے زیادہ امام کو معلومات تھی جناب ام البنین اور ان کے قبیلے کی عظمت بتانے کے لیے جناب عقیل نے کہا کہ اس وقت بنی حزام قبیلہ جو ہے سب سے زیادہ امانت دار ہے، وفادار ہے، اور اس میں جو ہے تو ایک لڑکی جو پاک اور پاکیزہ ہے، اپنے قبیلے میں مثال ہے۔ اماموں کی مائیں، بہت زیادہ اماموں کی مائیں کنیز ہیں، مگر وہ کنیز کہ جن کو کسی نے نہ دیکھا ہے، نہ ان کو کسی نے چھوا ہے، نہ وہ کسی کو بھی نے چھوا ہے۔ جناب ام البنین بھی مائیں اماموں کی شجاع ہوتی تھی، بہادر ہوتی تھی۔ جناب رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کی ماں جناب سلمہ، یہ بھی اپنے قبیلے کی بہت پاک باز خاتون اور بہت زیادہ شجاع، کیونکہ جو ماں شجاع ہوگی وہی ماں اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہے، ہر ماں نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح جناب ام البنین انتخاب کیا تھا، منتخب کیا علیہ السلام نے، چنا ہے ان کو۔ جب جناب عقیل نے کہا تو کہا چلیں ہم کو چلنا ہے، پیغام دینا ہے۔ تو اس وقت جناب ام البنین خواب میں جناب سیدہ آ چکی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب یہاں سے پیغام گیا تو ان کے جو والد تھے حزام، انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی پر کو میں نے آزاد رکھا ہے، اس کو اختیار ہے۔ حالانکہ بڑے خوش تھے، انہوں نے جا کے بیٹی سے پہلے اپنی زوجہ سے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے فاطمہ کے لیے، جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ۔ تو بیوی بھی بڑی خوش، علی کا رشتہ آیا ہے، یہ ہماری مجال۔ مگر یہ نجومیوں نے بچپن میں بتا دیا تھا کہ ام البنین جو ایسی پاک باز، ایسی منزلت والے گھر میں جائیں گی کہ قیامت تک کے یہ لوگ جو ہیں ان کو یاد رکھیں گے۔ لیکن انسان دنیا میں ایسے کام کر جائے کہ لوگ اچھائی میں یاد کریں۔ عورتیں تو بہت گزری ہیں، مگر ہر عورت قابل مدح نہیں ہے۔ جناب ام البنین کے پاس ان کے بابا نے پوچھا کہ بیٹا علی نے تمہارے لیے رشتہ دیا، تو اس وقت ہاں یہ نہیں کہتی تھی لڑکی، بے شرمی نہیں تھی، مسکراتی نہیں تھی، بلکہ چہرہ چھپا لیتی تھی اگر ہاں ہوتا تھا، اور اگر نہ ہوتا تھا تو چہرے کے اوپر عجیب سی کڑواہٹ، ماں باپ سمجھ جاتے تھے۔ تو جناب فاطمہ کلابیہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا، باپ سمجھ گئے، شادی کی تاریخ ہو گئی۔ سمجھ لیں کہ جناب ام البنین کتنے ارمان لیے ہوں گے انہوں نے، اور ہر عورت جو ہے تو ارمان رکھتی ہے کہ ان کے بچے ہوں، بچوں کی شادیاں ہوں، پوتا پوتی ہوں، نواسا نواسی ہوں، ہر عورت چاہتی ہے۔ جب تک کہ شادی نہیں ہوتی کہ شادی ہو گئی، ایک بچہ ہوگا، فیملی ہو گئی، اب مکمل ہو گئی کہ ماں بن گئی۔ مگر دیکھیں ماں بن جانا آسان ہے، حقیقی ماں بننا بہت مشکل ہے۔ ماں کا درجہ کیوں کہا گیا کہ قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں کو بچوں کی ٹریننگ میں رات دن اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ کیسے غلام ہوتا ہے، ایسے بچوں کی تربیت میں انسان کو اپنی زندگی، ماں کو خصوصی، ایک تھے بہت اچھے جید عالم میں سے تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، نوکو ایسے کچھ نام ان کا تھا۔ سمجھ لیں 7 سال کی عمر سے ان کی ماں ان کو نماز شب پڑھاتی، صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وہ 7 سال کی عمر سے اٹھتے تھے، اور کافی لمبی عمر پہ مرے، مگر ان کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی۔ کتنا ٹرین کیا ہوگا انہوں نے، پہلے ماں نے اپنی ٹریننگ کی، اپنے نفس کو پہلے تیار کرنا، اس کے بعد اپنے بچے کے لیے
7 سال کی عمر کا بچہ. بولے ابھی تو بچے پہ واجب کہاں ہے, چھوڑو سو جانے دو, آج دیر ہو رہی ہے. نہیں, تو بس سمجھ لیں کہ جناب ام البنین کو ایسے گھر آنا ہے کہ مثل علی ان کا بیٹا ہونا ہے. تو سوچیں کیسا کردار ہوگا جناب ام البنین کا. جناب ام البنین کو کنوار پنے میں لقب مل گیا تھا ام البنین, 4 بیٹوں کی ماں. 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہوگا جو چاند ہوگا اور 3 بیٹے ستارے کے مانند. کتنا بڑا مرتبہ مل گیا تھا صرف منسوب ہونے کی. مگر جس دن نکاح تھا, کیونکہ امام حجت خدا, امام کوئی چیز پردے میں نہیں رکھتے ہیں. امام نے زور زبردستی نہیں کی جناب ام البنین سے. نکاح والے دن کا میں تنہائی میں کچھ دیر فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب ام البنین چادر اڑے ہوئے بیٹھی. کہا فاطمہ تمہارا عقد ہوگا, میرے گھر آ جاؤ گی تم, مگر میں چاہتا ہوں تم سے ایسا بیٹا ہو کہ رسول کے بیٹے کی مدد کرنے والا ہو, ہر وقت وہ رسول کے بیٹے کی خدمت میں رہے. تم شادی کر کے جا رہی ہو تو یہ خواب نہیں دیکھنا کہ تم کو بیٹے ہوں گے, پوتا پوتی ہوں گے. تمہارے بیٹے جو ہوں گے وہ رسول کے بیٹے پہ قربان ہوں گے. تو جب اگر عورت راضی ہوتی تھی تو سر سے چادر ہٹا دیتی. جناب ام البنین نے چادر بھی ہٹائی اور کہا میں نے اقرار کیا, قبول کیا. تب جا کے مولا کائنات سے نکاح ہوا. جب نکاح ہو کے جناب ام البنین آئی ہیں, ان دنوں امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار تھے. جیسے ہی دروازے کے اندر آئی ہیں, پہلے انہوں نے چوکھٹ پر بالوں کو مس کیا ہے اور ایک جملہ کہا, بیوی میں آپ کی کنیز بن کر آئی, آپ کی جگہ پر نہیں آئی. یہ ہے ماں. اس نے کنیزی کا دعویٰ کیا تو اپنے بچوں کو غلامی کا. مائیں آتی ہیں سارا حق اور اقتدار لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ماں ہے کون سی ہستی. جیسے ہی اندر گئی دونوں بہنیں بازو میں بیٹھی ہیں, دونوں بھائی لیٹے ہوئے ہیں. جملہ امام حسین علیہ السلام کے منہ سے نکلا, اللہ جانے اب ہماری سوتیلی ماں کیسی ہوگی. کیونکہ بچوں نے دیکھا تھا کہ ہماری ماں کی سوتیلی ماں نے کیا کیا ظلم کیا ہے ہماری ماں کے ساتھ. تو ڈرے ہوئے تھے. یہ جملہ جناب ام البنین نے سنا, حسنین کے پیر پکڑے, سر رکھا, تھا بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں, میں تمہاری لونڈی بن کر آئی ہوں. تمہاری ماں کی کنیز ہوں میں کیا, میری اوقات کیا. اور حق ادا کیا ہے. جناب ام البنین جناب زینب سے 3-4 سال بڑی تھی, زیادہ بڑی نہیں تھی, مگر ایسی محبت دی کہ چاروں بچوں نے ماں کہا ہے ام البنین. جناب ام البنین کے جب جناب عباس پیدا ہوئے, پہلا بیٹا, آنکھیں بند ہیں, آنکھیں کھولتے نہیں. کچھ دیر بعد جب مولا کائنات آئے, کہا فاطمہ بیٹا ہوا, مبارک ہو. کہا بیٹا تو ہوا ہے, مگر جو آپ کہہ رہے تھے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا نہ بچے نے آنکھ کھولی ہے نہ دودھ لیا ہے منہ میں. مولا کائنات نے بھی گود میں نہیں لیا. آواز دی حسین, امام حسین علیہ السلام ہے. آواز دو بچے کو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو آواز دی تو کہتے ہیں ابھی پیدا ہوا بچہ اس نے ہاتھ بڑھائے, یعنی یہ چیز بتا رہی ہے کہ آقا میرے ہاتھ آپ پر قربان ہیں. امام حسین علیہ السلام نے گود میں لیا. جناب عباس نے آنکھ کھولی. جیسے ہی جناب عباس نے آنکھ کھولی, جناب زینب نے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو بچہ مسکرایا. علی علیہ السلام کہتے ہیں زینب کیا کہا؟ کہ بابا میں نے اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تیرے ہاں عباس جیسا بھائی ہوگا
تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے جناب فاطمہ نے۔ جناب عباس تاریخ کی وہ ہستی ہے کہ جس وقت جناب ام البنین اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں تو یہی کہا ہے حسنین کو کبھی بھائی نہیں کہنا، آقا ہیں تم غلام ہو۔ جناب زینب اور شہزادی کلثوم کو کبھی چہرہ اٹھا کے نہیں دیکھنا بچوں، وہ تمہاری آقا زادی ہیں۔ 8 سال کے ہو گئے تھے جناب عباس، مگر کبھی جناب زینب کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ پالا تھا جناب زینب نے، مگر نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ ایک دن امام نے اچانک مدینے میں بیٹھے ہیں، پیاس لگی، امام نے کہا قمر پانی لے آؤ۔ کہتے ہیں اتنی تیز جناب عباس دوڑے ہیں کہ ماں سے کہتے ہیں جلدی مجھے پانی دیے، میرے علاوہ میرے آقا کا کوئی صدقہ نہ ہو جائے۔ جناب ام البنین سے پانی کا بڑا برتن لے لیا اور پانی کا بڑا برتن ہاتھ سے نہیں اٹھائے، سر پہ رکھ کے دوڑے، سارا پانی چہرے پہ بھیگا ہوا، جا کے آقا کو دیا پانی، پانی لیجیے آپ پہلے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ عباس اتنی جلدی پانی لے آیا، آج مدینہ ہے تو پانی لے آیا۔ عباس کل تیرا آقا آواز دے گا مگر تو پانی نہیں لا سکے گا۔ صرف اتنا جملہ کہا تھا۔ جناب عباس اس رات سے 8 راتیں نہیں سوئے تھے، رات دن جاگے ہیں۔ اللہ جانے میرا آقا مجھے آواز دے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ جب 8 راتیں ہو گئیں، آنکھیں سوج گئیں، لال ہو گئیں، جناب فضہ نے دیکھی، آ کے جناب زینب سے کہتی ہیں شہزادی عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے، خدا خیر کرے، کیا بات ہو گئی؟ آواز دی عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے، خیمے میں جناب عباس جب آئے ہیں نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کہتی ہیں عباس چہرہ اوپر کرو۔ دوسری بار کہا عباس چہرہ اوپر کرو۔ جب تیسری مرتبہ کہتی ہیں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے عباس چہرہ اونچا کر لے، آستے سے کہتے ہیں اماں نے منع کیا ہے۔ جناب ام البنین آہستہ سے کہتی ہیں بس ایک مرتبہ دیکھ کے نیچے کر لو۔ آنکھیں جو دیکھی جناب زینب تڑپ گئی۔ جناب زینب نے گلے سے لگایا عباس کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑ کے سیدھی امام حسین کے پاس لے کر آئی، بھیا کیا کہہ دیا عباس سے؟ عباس 8 راتوں سے سویا نہیں ہے۔ اب جو امام حسین نے دیکھا عباس کی آنکھیں سوجی ہوئی، کہ عباس کیا ہوا؟ کہ آقا آپ نے کہا تھا نا کہ آپ پانی مانگیں گے اور میں آپ کو پانی نہیں دوں گا، تو میں ڈر کے مارے سویا نہیں کہ اگر آپ پانی مانگیں گے اور میں نیند میں ہوں گا تو ایسا نہ ہو کوئی اور پانی دے دے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ امام نے گلے لگایا عباس مدینہ نہیں کربلا ہوگی۔ یہ وہ عباس ہے کہ جب بھی کہیں غصے میں غیظ میں آتے ہیں، تلوار لے کے چلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں عباس غصے میں نہ آنا، عباس غیظ میں نہیں آنا، عباس تم کو بابا نے کربلا کے لیے جمع کیا ہے، عباس کربلا میں جنگ کرنا۔ آ گئے جنگ صفین میں، علی اکبر و عباس جب مدینے میں چلتے تھے تو لوگوں کو رسول کا زمانہ یاد آتا تھا کہ علی اور رسول چل رہے ہیں۔ امام چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے۔ جب جنگ صفین ہوئی، عباس کا سن بالکل 14-15 سال کا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا اجازت دیجیے، اس جنگ میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ نقاب ڈال کے اب جو علی کا شعر چلا ہے، کہتے ہیں ایسے جنگ کی ہے کہ معاویہ لعنت اللہ دیکھ کے کہتا ہے اللہ اللہ آج علی جو ہے تو چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے، آج علی نے مکر کیا ہمارے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں میرے مولا کے سارے صحابی بھی دیکھ کے حیرت میں
کہ مولا کیسے چلے گئے جنگ میں. ایک مرتبہ امام آواز دیتے عباس آ جاؤ. اب جو آستے سے کہا, کہتے ہیں میرے مولا جیسے ہی آئے سارے صحابی بیٹھے, دم بخود ہے, ایسی جنگ ہے. ایک مرتبہ کا نقاب الٹو. اب جو نقاب الٹی کا حاضہ قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اللہ اللہ, جنگ صفین میں بنی ہاشم کا چاند کا لقب ملا. کربلا کے یزیدیوں کو پتا تھا کہ جب تک عباس زندہ رہیں گے, جب تک حسین کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. شب عاشور آ گئی شب عاشور. ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس جاؤ عمر سعد سے کہنا ایک رات کی مہلت چاہیے. کہ عباس کہتے ہیں مولا ہم کو اس کی اجازت کی کیوں ضرورت, مگر دل میں ارمان گھٹ کے رہ گئے عباس کے. ایک مرتبہ جا کے عمر سعد سے کہتے ہیں میرا آقا ایک رات کی مہلت چاہتا ہے, اگر تمہیں جنگ ہی کرنا ہے تو کل صبح کر لینا. رات بھر میرے امام نے, کہتے ہیں جناب عباس نے 7 تاریخ کو کہا تھا کہ آقا میں خیمے کے پیچھے کنویں کھودوں گا. جیسے ہی کنواں جناب عباس کھودتے تھے ویسے امام حسین ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, پروردگار یہ علی کا بیٹا ہے, کنواں کھودے اور پانی نہ نکلے یہ ناممکن ہے, مگر پروردگارا اگر پانی آ گیا تو عباس کو میں روک نہ سکوں گا, خیمے میں پانی پہنچ جائے گا. 7 کنویں کھودے عباس نے, مگر ادھر ہی کنواں کھودتے تھے ادھر امام دعا کرتے تھے. یہاں بھی عباس کی محنت کوشش رائگاں گئی. عباس نے کچھ نہیں مانگا. رات میں امام ہر طرف جائزہ لے رہے ہیں, کون کیا تیاری کر رہا ہے کل کی. کوئی تلاوت قرآن میں ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے اللہ اللہ, کل اگر عباس تلوار لے کے نکل آیا, علی کا شیر ہے, کس طرح میں اس کے غیظ کو روکوں گا. عباس کے ارمان گھٹ کے رہ جائیں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس کیا کر رہے ہو, آقا تلوار سیکل کر رہا ہوں, ایسی کل جنگ کروں گا کہ لوگوں کا بابا کا زمانہ یاد آئے گا. امام آنکھوں میں آنسو بھر کے ہلکی سی آہستہ سی آواز میں کہتے عباس دیکھیں تو تم نے تلوار کیسے دھار کی ہے. تلوار لی, تلوار 2 ٹکڑوں میں بانٹ دی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دی. عباس کی نگاہیں نیچی ہیں. عباس یہ نہیں کہتے آقا یہ کیا کیا. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. جیسی آواز آئی عباس دوڑے. عباس کی زندگی میں کون بیوی رو رہی ہے. دیکھا شہزادی کلثوم ہے. کا بیوی آقا زادی خیریت تو ہے, ابھی عباس زندہ ہے. عباس کی زندگی میں کوئی بیوی رو لے, عباس گوارا نہیں کرے گا. کہ عباس تم دیکھ رہے ہو ہر بیوی کل اپنی قربانی پیش کرے گی. نہ میرا شوہر ہے نہ میرے بچے ہیں, کل میں کس کو قربان کروں گی. سر جھکا دیا. آقا یہ غلام ہے شہزادی, کل آقا پہ آپ اپنی طرف سے غلام کو قربان کیجئے گا. ہر ایک کا دل جناب عباس کی وجہ سے مطمئن ہے, قوی ہے. بیویاں گھبرا رہی ہیں. رات کو جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا. کہا بیویوں گھبراؤ نہیں, میرا عباس موجود ہے, میں تمہاری پردوں کی ضامن ہوں. جب تک میرا عباس ہے میں ضامن ہوں. آ گیا عاشور کا دن, ایک ایک شہید ہو رہا ہے, یہاں تک کہ عزیز بھی ہونے لگے. اب کوئی نہیں رہ گیا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھی. کہا آقا اجازت دیجیے. کہا عباس تمہیں کیسی اجازت دو, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کہتے ہیں اب لشکر کہاں ہے آقا. کہ عباس تم خود ایک لشکر ہو. ارے یزیدی کی اتنا خوف ہے یزیدیوں کو کہ عباس ایک لشکر ہے. کہتے ہیں آقا اب میری سانس گھٹ رہی ہے, آواز اللہ تک سنی نہیں جاتی. ایک مرتبہ کہتے ہیں اچھا جاؤ
شہزادی سے اجازت لے لو. آگے خیمے میں آواز دی آقا زادی اب اس غلام کو اجازت چاہیے. جناب زینب نے اپنے بھائی کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتی عباس کس دل سے اجازت دوں. ایک مرتبہ ساری بیویوں کو اکٹھا کیا. ساری بیویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتی جو رات میں نے ضمانت لی تھی نا کہ سب کی پردے کی محافظ ہوں میں, سب کی پردے کی ضمانت لیتی ہوں, بیویوں اس ضمانت میں اٹھا لیتی ہوں. میرا عباس جا رہا ہے, اب تو زینب کی چادر کی خیر نہیں. ایک مرتبہ عباس سے کہتی عباس آج مجھے یقین ہو گیا جو بابا نے کہا تھا. کہتے ہیں شہزادی کیا کہا تھا؟ کہ میں اکثر بابا کے زانوں پر بیٹھتی تھی, بابا میری سر کی چادر ہٹا کے سر کا بوسہ لیتے تھے, بازو سے چادر ہٹا کے بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے. اکثر کہتے تھے زینب تیرے سر سے چادر چھنے گی, تیرے بازوؤں میں رسی بندھے گی. عباس جب تو پیدا ہوا نا اور تیری میں نے عظمت دیکھی, تیری محبت دیکھی, تیری شجاعت دیکھی, تیری ہیبت دیکھتی تھی, میں اکثر سوچتی تھی زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے, زینب کا ایک بھائی عباس ہزاروں میں کافی ہے. زینب کو کیسے کس کی مجال ہے جو زینب کی چادر چھینے, زینب کے بازو میں رسی باندھے. عباس آج یقین ہو گیا چادر بھی چھنے گی, بازو بھی بندھے گے, قید بھی ہوگی, ارے شہروں میں بھی پلائی جاؤں گی, درباروں میں بھی جاؤں گی. عباس کی شہادت گویا اہل حرم کے لیے مصیبت و اذیت. ہماری مجلس ماتم مزدانی ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کرتے ہیں. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل کرنا, ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار کرنا, ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شیعوں کے گروہ کو متحد رکھ, ہمارے دلوں سے بغض و نفاق کو دور کرتے ہیں. پروردگار خصوصاً بیماروں کو شفائے کلی عطا کر, لاولد کو صاحب اولاد کر. پروردگار ہم کو ہمارے امام کا وفادار و خادم بنا دے, ہر وہ کام انجام دے جس سے امام کی خوشنودی حاصل ہو, ہر ان کاموں سے اجتناب کرے جس سے ہمارا امام غضبناک ہوتا ہے. پروردگارا یہ فرش ایسا پہ ہم بیٹھے, مولا میں جلد از جلد کربلا میں امام کے روزے پہ میں جسے کرنا نصیب کرنا. ہمیں دنیا میں 4 معصومین کی زیارت, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرنا. تمام مرحومین پر پروردگار جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے, مرحومین کی فہرست پروردگار بانی مجلس حاضر مجلس کے قریبی عزیز رشتہ داروں کو, تمام مرحومین کے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف کرنا, انہیں بشارے کا رضا قبر سے محفوظ رکھنا. پروردگار ہم سب گنہگار حقیر ذلیل مسکین بنتے ہیں, میرے مولا اس مجلس کے صدقے میں ہمارے ہر گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف کر دے, ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے, ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے, ہم سب کی حاجتیں پوری کر دے. ہمارے مرجع تقلید کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا